نے میرا موضوع جو ہے وہ توبہ رکھا ہے، بہت اچھا موضوع ہے، مجھ جیسے گناہگار کے لیے تو اور زیادہ مہم ہے یہ موضوع۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لغت میں دیکھیں تو ایک غلام، اب وہ غلام نہیں ہے، یہ نوکر غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ان کو غلام نہیں کہا جا سکتا۔ غلام وہ ہوتے تھے جن کو خریدا جاتا تھا، حیوانوں کی طرح، ڈنگروں کی طرح۔ کنیزیں اور غلام یہ پہلے ہوا کرتی تھیں، اب ان کا وجود نہیں ہے۔ غلام جس کا کوئی مالک ہے، فرمایا اگر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر اس کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے اور بھاگتے بھاگتے راستے پہ احساس ہو، اوہ میں کتنی غلطی کر رہا ہوں، اپنے آقا کو ناراض کر کے جا رہا ہوں، جب پشیمان ہو کے واپس لوٹتا ہے تو اس پشیمانی کے ساتھ واپس لوٹنے کا نام ہوتا ہے توبہ و انابا، کہ اب بندہ واپس آ رہا ہے پشیمان ہو کر اپنے آقا کی خدمت میں۔ یہ لغوی معنی ہے توبہ کا، کہ انسان جب ٹھوکر لگے نا اور متوجہ ہو کہ بڑی غلطی کی ہے، اپنے ولی نعمت کی مخالفت، وہ میرا کریم خالق جس نے عدم سے مجھے وجود دیا، پھر مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، محمد و آل محمد جیسے راہبر عطا کیے، قرآن جیسی کتاب میری ہدایت کے لیے بھیجی، او کلینی سے لے کر خامنائی تک اتنے مقدس علماء میری ہدایت کے لیے بھیجے، ان سب کی ناشکری کر کے میں پھر بھی گناہ کروں۔ جب یہ احساس ہوتا ہے نا تو واپس لوٹتا ہے، تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ رجوع العبد، ایک غلام کا واپس لوٹنا نافرمانی سے، اس کا نام توبہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، بہت سارے واجبات ہماری گردن پہ ہیں، ان میں سے ایک واجب توبہ ہے، اور کچھ واجب ایسے ہیں جن کے لیے وقت ہے، کھلا وقت ہے، بعد میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ حج جو پیسہ جن کے پاس ہے ان پہ واجب ہے، لیکن انجام کب دیں گے؟ جب ایام حج کے آئیں گے۔ ابھی ٹائم گویا کہ ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے مثلاً زوال کے بعد، تو ڈھیر سارا ٹائم ہے، آپ عصر تک، عصر اور پھر مغرب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، وسیع ٹائم ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے واجب موسعہ، کہ جس میں وسعت موجود ہے، آپ عمل بعد میں بھی تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن توبہ ان واجبات سے نہیں، توبہ واجب فوری ہے، واجب فوری۔ غلطی ہوئی ہے فوراً اس کو واجب فوری کہتے ہیں۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرمایا حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عملہ علی نفسہ فی کل یوم و لیلہ ان وجد فیہ حسنا استزاد منہا و ان وجد فیہ سیئا استغفر منہا لِأَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ معصوم تیری عظمت پہ سلام، صلوات پڑھ لیں آپ بھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا ہر وہ مسلمان جو ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، یہ خاص صفت ہے اس مسلمان کی،
کل مسلم یعرفنا، ہر مسلمان جو ہماری معرفت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ ہر رات دن میں ایک بار روزانہ اپنے اعمال کی پڑتال کرے، روزانہ، فی کل یوم و لیلہ، ہر رات اور دن، یعرض عملہ، اپنے عمل کو پیش کرے، علی نفسہ، اپنے اوپر، اور دیکھے کہ ان اعمال میں نے کیا کیا ہے۔ ان وجد فیہ حسنہ، اب ظاہر فاعل ہے اعمال کی صبح سے ابھی تک کیے ہیں، اگر ان میں نیکیاں پاتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، استزاد منہا، اللہ سے دعا مانگے کریم مزید نیکی کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ وہ کی ہیں تو اسی پہ مطمئن ہو جائے بس کافی نہیں، استزادہ باب استفعال جو ہوتا ہے زیادہ طلب کرنا، خالق سے اور طلب کرے۔ چونکہ میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارا وہ مومن آج 100 نیکی کرتا ہے نا، کل بھی وہی 100 ہی کرے، فرمایا یہ گھاٹے میں چلا گیا، گناہ کوئی نہیں کیا، آج بھی 100 نیکی، کل بھی 100 ہی نیکی، فرمایا فَهُوَ مَغْبُونٌ، مغبون غبن، دھوکا، یہ گھاٹے میں اور دھوکے میں چلا گیا۔ کیوں؟ فرمایا ایک دن قبر کے قریب ہو گیا، ترقی کی ہی نہیں، وہیں کھڑا ہے، دن تو چلا گیا، میری زندگی کا ایک قیمتی دن چلا گیا، کم ہو گیا، اور میں نے عملی طور پہ کوئی ترقی ہی نہیں کی۔ فرمایا گھاٹا، یہ بھی فرمایا مسکین ابن آدم، یہ کتنا مسکین ہے، چند ٹکے کم ہو جائیں، گم ہو جائیں، ان کی فکر سے رات کو نیند نہیں آتی، زندگی کا قیمتی دن گنوا بیٹھا ہے، پرواہ ہی نہیں، ہر روز آگے، ہر روز آگے، ہر روز آگے۔ بلکہ میں امام کا ایک جملہ آپ کو سناؤں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ ایسی سواری پہ سوار ہے کہ جس سواری کے قدم یہ سانس ہیں، توجہ کرنا، چل رہا ہے کس سواری پہ؟ جس کے قدم یہ سانس ہیں، ایک سانس لیتا ہے موت کے قریب، قبر کے قریب، قیامت کے قریب، حساب کے قریب، پل صراط کے قریب، ایک ایک سانس یہ قدم ہے آخرت کی طرف جانے کا۔ اس لیے فرمایا اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اب استزادہ، خدا اور دے اور دے اور توفیق دے، لیکن ان وجد فیہ سیئہ، اگر نامہ اعمال میں ہیں گناہ، سکون نہ کرے، استغفر منہا، فوراً ان سے معافی مانگے۔ استغفار لفظ بھی یاد کریں، استغفار پڑھنے کے ہم عادی ہیں، استغفار یعنی خالق سے مغفرت طلب کرنا، اپنے خالق سے مغفرت طلب کرنا، مغفرت کرنا یہ اللہ کا کام ہے، غور کریں، مغفرت یعنی معاف کرنا، معاف کرنا اللہ کا کام ہے، معافی کو طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ استغفار، اپنے خالق سے اس مغفرت کو طلب کرنا، اور یہ فقط زبانی نہیں، اسباب مغفرت، اسباب مغفرت جو توبہ کے اسباب ہیں، معافی کے جو اسباب ہیں ان کی طرف فرمایا فوراً استغفار کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے اور لمبا ہی سو جائے،
لِأَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، استغفار کے بغیر سو گیا قیامت والے دن رسوا ہو کے رہ جائے